بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی اور معاشی اصطلاح سے واقف ہوں نہ ہوں مگر جی ڈی پی کے نام سے ضرور واقف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہر سال بجٹ نشریات میں ہونے والی وہ بحثیں ہیں جنہیں سن کر ہمارے کان پک جاتے ہیں۔ ان مباحث کو سننے کے بعد کیا واقعی ہم اس جی ڈی پی نامی بلا کے رموز سے واقف ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، مگر پیداوار ماپنے کی کئی اقسام ہیں، تو جی ڈی پی پیداوار کس طرح کی پیمائش ہے؟ ایک لفظ میں کہا جائے تو جی ڈی پی سے مراد یہ ہے کہ ملک نے ایک مالی سال میں کتنا منافع کمایا، اس لیے جی ڈی پی میں کمائی جانے والی رقم سے زیادہ اخراجات نکال کر صرف منافع کی رقم دکھائی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اخراجات بھی کسی نہ کسی طرح ملکی کمائی میں شامل ہی ہوں گے، تو ان کو نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ ملکی معیشت میں شامل ہونے تک تو بات صحیح ہے، مگر دوسری جانب وہی اخراجات کسی اور کے منافع میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس طرح اگر اخراجات کمائی سے نہ نکالے گئے تو ایک ہی پیداوار مختلف ذریعوں سے کئی بار شمار کیا جائے گا۔ بعض ایسے حالات میں جہاں خرچوں کا اندازہ لگانا مشکل ہو، وہاں عام طور پر کمائی کے 1/3 حصہ کو خرچہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تعارف کے بعد آپ جی ڈی پی کو لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ گراس آہر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کوئی چیز خرید کر اس کا وزن دیکھنا چاہا تو شاید آپ کا واسطہ ان دو الفاظ سے ضرور پڑا ہو، گراس ویٹ اور نیٹ ویٹ۔ ان دونوں میں فرق کو ایک سادہ مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی پلاسٹک بیگ میں بنسپتی گھی خریدتے ہیں، اگر اس پر گراس ویٹ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیک کرنے کے بعد اس کو وزن کیا گیا، اور اس لیے اس میں پلاسٹک کا وزن بھی شامل ہے، وہ چاہے جس قدر بھی ہو۔ اس کے برعکس نٹ ویٹ میں پلاسٹک کا وزن شامل نہیں ہوتا، اور وہ خالصتاً صرف بنسپتی گھی کا وزن ہوتا ہے۔ بجٹ میں کمائی کو گراس کہنے سے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اخراجات نکالنے کے بعد بھی منافع میں آخر پلاسٹک کیا ہے؟ منافع میں پلاسٹک ان مشینوں کا استعمال ہے جن کے ذریعے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ نہ تو وہ مشینیں چیز بنانے کے عمل میں کھپ جاتی ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی نیا خرچہ آتا ہے، مگر پھر بھی استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت میں کمی ضرور آتی ہے۔ استعمال ہونے کی وجہ سے مشینوں کی قیمت میں اس کمی کو ڈپریسیشن کہتے ہیں۔ ڈپریسیشن کو بھی کمائی سے نکالا جائے تو ان کو این ڈی پی کہتے ہیں۔ چونکہ ڈپریسیشن کو ماپنے کا کوئی خاص پیمانہ نہیں، اس لیے سارے اعداد و شمار جی ڈی پی کی شکل میں بتائے جاتے ہیں۔ جی ڈی پی میں دوسرا لفظ ڈومیسٹک ہے۔ اس لفظ سے آپ پہلے واقف ہیں اور آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ اس سے مراد وہ منافع جو ہمارے ملک میں بننے والی چیزوں سے حاصل ہو۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جی ڈی پی میں وہ منافع شامل نہیں جو ہمارے ملک کے باشندوں نے باہر کسی ملک میں چیزیں بنا کر کمایا ہو۔ اگر وہ منافع جات بھی شامل کیے جائیں تو جس کو جی این پی کہتے ہیں، جی این پی کسی ملک کی دیر پا ترقی یعنی لانگ ٹرم گروتھ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جی این پی کو سالانہ دیکھنے کی بجائے عام طور پر لمبے وقفوں جیسے دہائیوں کے بعد دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے لفظ پروڈکٹ میں کوئی پیچیدگی نہیں اور اس سے مراد منافع، پیداوار یا کمائی ہی ہے۔ اس کے علاوہ گراس ڈومیسٹک انکم اور نیٹ ڈومیسٹک انکم کی اصطلاحات بالترتیب تقریباً جی ڈی پی اور این ڈی پی ہی ہیں۔ جی ڈی پی اور جی ڈی آئی کا انحصار کسی ملک کی آبادی پر ہوتا ہے، اس لیے محض جی ڈی پی سے ملکی ترقی یا پسماندگی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ جی ڈی پی اور جی ڈی آئی کا انحصار کسی ملک کی آبادی پر ہوتا ہے، اس لیے محض جی ڈی پی سے ملکی ترقی یا پسماندگی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ جی ڈی پی کو ناقابل فہم بنانے کے لیے اس کو ملک کی آبادی پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور حاصل تقسیم کو جی ڈی پی پر کیپٹا فکس جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ کچھ دوسرے عوامل ساتھ ملا کر اس پر ایک ملک کی ترقی یا پسماندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی دوسرے ملک سے موازنہ زیادہ معنی خیز معلومات نہیں دیتا،
اس کی وجہ ملکوں میں روزمرہ استعمال کی چیزوں میں اور ان کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں $20 سے روزمرہ استعمال کی جتنی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، جنوبی کوریا میں کوئی شخص شاہدی وہی چیزیں $100 میں نہ خرید سکے۔ اس سب فرق کے باوجود بہرحال ملکوں کی معیشت کا موازنہ جی ڈی پی پر کیپٹا کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، اس لیے آنے والے پیراگرافوں میں جی ڈی پی سے مراد فی کس جی ڈی پی ہی ہے۔ جی ڈی پی کو سمجھنے کے بعد بہتر معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ میں یہاں پاکستانی کرنسی کے بجائے ڈالرز میں اعداد و شمار پیش کروں گا تاکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی موازنہ کیا جا سکے۔ 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی $1565 بتائی گئی، جبکہ 2017 میں ہماری جی ڈی پی 1544 تھی۔ اس طرح 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً 1.4% بڑھی۔ صرف جی ڈی پی میں اضافے سے غربت یا آسودگی کا واضح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے ساتھ بہت سے اور فیکٹرز جیسے مہنگائی کی شرح، آبادی میں اضافے کی شرح اور ڈالر کی قیمت میں کمی بیشی وغیرہ جیسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں اور انہیں بھی دیکھا جاتا ہے۔ 2018 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح تقریباً 4% رہی، تو اس لحاظ سے جی ڈی پی میں یہ اضافہ کوئی مثبت معنی نہیں رکھتا۔ ملک کی تاریخ میں جی ڈی پی میں سب سے زیادہ اضافہ 1980 میں 48% دیکھا گیا اور سب سے زیادہ کمی 1973 میں 34% ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی آج جی ڈی پی کے متعلق شارٹ سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے متعلق رہنمائی ملی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ آنے کے بعد